اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، آج 4 شوال 1441 ہجری، 28 مئی 2020 عیسوی، 15 گتے جیٹھ 2077 بکرمی، جمعرات کا دن، میں محمد مستقیم مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں صدائے حق کا لائیو پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ آج لائیو پروگرام ہے، آپ کے سوالوں کے جوابات انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ نمبر نوٹ کریں اور اس نمبر پر کال کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے۔ 98 16 81 20 40 98 16 81 20 40۔ اور انڈیا سے فون کرنے والے ساتھی لوگ نیپال کا کوڈ 00977 لگا لیں گے تو ہم تک آواز پہنچ جائے گی۔ تو میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، 98 16 81 20 40 یہ کھل گیا ہے نمبر، اور آپ اس پر سوال کر کے ہم سے جواب پا سکتے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ صدائے حق کا پروگرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1 رمضان المبارک سے شروع کیا گیا تھا، اور چل رہا ہے اور چلتا رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اگر آپ لوگوں کی دعا شامل حال رہی تو۔ ہمیں آپ فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں، جس کا ID ہے NID سرچ کر کے آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں اور ہم سے سوالات کر سکتے ہیں اور ہمیں دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ ہمیں جڑے ہیں فیس بک پر محمد صغیر عالم، کہتے ہیں السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ الحمدللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ ہم بخیر ہیں، اور آپ لوگوں کی خیریت مطلوب ہے۔ جب تک کسی بھائی کا سوال نہیں آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ 6 روزی کے بارے میں کچھ بیان کر دوں۔ ویسے فہد الاسلام پٹنہ سے 4-5 سوال واٹس ایپ پر کیے ہیں، جن میں سے ایک ہے جس کے بارے میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ رمضان کا اگر روزہ چھوٹ جائے تو کب تک رکھ سکتے ہیں؟ قضا کو پورا کیے بغیر نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جبکہ قضا کا وقت شعبان تک ہے اور نفل کا وقت صرف 1 مہینہ شوال کا ہے۔ تو دیکھیے فہد الاسلام صاحب، آپ کے تیسرے سوال کا جواب میں دے رہا ہوں، چونکہ اسی ضمن میں ہے میری گفتگو آج۔ ہاں، ہیلو، ہاں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون، کہاں سے؟ حاجی اسلم صاحب۔ حاجی اسلم صاحب، ہاں، آپ کا دھنیواد اور سواگت ہے اس پروگرام میں۔ کہیے کیا حال خبر ہے؟ ہاں، یعنی آدمی جب مر جاتا ہے تو اچھا ٹھیک ہے، 2 سوالات آئے آپ کے۔ اور کوئی سوال؟ اچھا ٹھیک ہے۔ حاجی اسلم صاحب چھگھریا سے سوال کیے ہیں کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کی روح کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ تو
اس کا جواب یہ ہے کہ آدمی جب مرتا ہے اگر وہ نیک بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک ہے وہ، تو اس کی روح کو اعلیٰ علیین میں رکھا جاتا ہے جو جنت میں ایک بہترین جگہ ہے، اور اگر وہ شہدائے کرام ہیں تو ان شہدائے کرام کی روحوں کو جنت میں رکھا جاتا ہے، جس کی تفصیل حدیث میں آئی ہوئی ہے، اور اسی میں وہ کھاتی پیتی ہے اور سب کچھ کرتی ہے، وہی روح وہاں پہ یعنی جنت میں گھوم پھر کرتی ہے۔ اگر برا شخص ہے تو برے آدمی کی روح سجین میں رکھی جاتی ہے، جو جہنم کا ایک حصہ ہے، وہاں پکڑ کے رکھا جاتا ہے۔ تو ان کے سوال کا جواب ہو گیا۔ اب اسی ضمن میں ایک بات بول دینا چاہتا ہوں جو جاہلوں میں مشہور ہے کہ آدمی مرتا ہے تو وہ ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں کہ اگر نیک بندہ ہے وہ، تو اس کی روح اعلیٰ علیین میں ہے، تو اس دنیا میں پھر بھوت بن کر کے کیسے آ گیا وہ شخص؟ اور اگر برا ہے وہ، تو اس کی روح سجین میں رکھی گئی ہے جہاں بڑے بڑے داروغہ ہیں، تو وہ کیسے اس کی روح آ جائے گی دنیا میں لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے؟ تو یہ بھوت اور پریت یہ ابلیس کے خاندان سے ہے، ابلیس کی نسل سے ہے، اس کا انسان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو شیطان کہتا ہے کہ ہم فلاں آدمی بول رہے ہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس لیے اس چکر میں نہیں آدمی کو پڑھنا چاہیے۔ حاجی اسلم کا دوسرا سوال ہے کہ اگر جلا دیتا ہے یا آدمی پانی میں ڈوب کے مر جائے یا مشین میں پسا جائے تو پھر اس کا سوال جواب کیسے ہوگا، حساب کتاب کیسے ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی جب ہم کچھ نہیں تھے اور جب ہم کو پیدا کیا، جب اس پر قدرت رکھتا اللہ تعالیٰ، تو جلانے کے بعد یا پانی میں ڈوب جانے کے بعد، مچھلی کھانے کے بعد یا جانور کے کھانے کے بعد یا مشین میں پس جانے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے کہ اس آدمی کو زندہ کر کے پھر اسے سوال جواب کرے۔ اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ جب ہماری کوئی حقیقت نہیں تھی، لم تک شیء، کوئی حقیقت نہیں تھی، اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو بنایا اس صورت شکل میں، تو پھر اس کی بات ہی الگ ہے۔ ماشاءاللہ فیس بک پہ ہمارے بہت سارے بھائی جڑے ہیں۔ صغیر صاحب کہتے ہیں کہ غیر مسلم کا روزہ رکھنا کیسا ہے، قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ غیر مسلم اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک انسان مسلم نہ ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھ لے، اس وقت تک اس کے کوئی بھی اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فجعلناہ ھباء منثورا، اس کے سارے اعمال کو ھباء منثورا کر دیتے ہیں، بالکل اڑتی ہوئی راکھ کی طرح کر دیتے ہیں۔ تو جو غیر مسلم روزہ رکھتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں یا اور بھی نیک کام کرتے ہیں تو اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں دے گا، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے محمد ابراہیم شیخ، ہاں ہیلو، ہاں بولیے، کون؟ ہاں بولیے، میں سن رہا ہوں۔ ٹھیڑا سے صابر، ماشاء اللہ، بہت زمانہ کے بعد، ہاں کہیے، فرمائیے۔ اللہ اکبر، رمضان ہی سے، ایک رمضان سے شروع ہے۔ اچھا چلیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی کس حساب سے منت مانا تھا؟ ایک صف میں، اچھا ٹھیک، یعنی مرد کے ساتھ صف میں یا پیچھے؟ اچھا ٹھیک ہے، رکھیے موبائل اور سنیے ریڈیو سے۔ وعلیکم رحمۃ اللہ۔ یہ تھے ہمارے صابر بھائی جو بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں ٹھیڑا دھنوسا سے۔ ان کے دو سوالات آئے۔ پہلا سوال
کہ جب غیر مسلموں کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ لوگ منت مان کر کے مسجد مدرسہ میں جو خصی بکری دیتے ہیں تو وہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ ہاں دنیا میں نام ہوگا، اس کا شہرت ہوگی کہ ہاں فلاں مسجد فلاں مدرسہ میں اتنا دان دیا ہے، فلاں غریب بچوں کو کھلایا ہے، یہ صرف دنیا ہی تک محدود ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اگر مسجد میں یا مدرسہ میں دے رہے ہیں، وہ لوگ دان دے رہے ہیں، تو مسجد میں تو لینا نہیں ہے مسجد کی تعمیر وغیرہ کے لیے، البتہ 10 کے کام کے لیے یا مدرسہ میں یا غریب بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے ان کی چیزیں لے سکتے ہیں، لیکن انہیں ثواب آخرت میں نہیں ملے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے جو میں کئی بار اس کا جواب دے دیا ہوں کہ جب لاک ڈاؤن میں جب گھر میں لوگ نماز پڑھتے ہیں اور شوہر اگر امامت کرا رہا ہے تو ایک ہی صف میں بیوی یا بہن یا ماں مرد کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی ہیں، بلکہ شوہر امامت کرے گا اور اکیلے تنہا بیوی پیچھے صف میں پچھلی والی صف میں اکیلے کھڑی ہو کر کے نماز پڑھے گی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ عورت تنہا ہی صف ہے۔ امید کہ صابر صاحب سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اچھا، کہتے ہیں ابراہیم شیخ کہتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہے ہیں کہ برکاتہ ایک بار اور نمبر بھیج دیں۔ ہاں ایک بار میں نمبر پھر بول رہا ہوں، 98 16 81 20 40 98 16 81۔ ہم سے دیکھ رہی ہے اسما حنیفہ، ماشاء اللہ، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ بہن سے گزارش اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتی ہیں اس پہ۔ جاسم احمد، پلیز بی اپون ہم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کلیم رائن، یہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ابھی۔ ظفیر عالم صاحب لکھتے ہیں السلام علیکم شیخ صاحب، ماشاء اللہ آپ کا پروگرام میں قطر سے لائیو دیکھ رہا ہوں، بہت اچھا لگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ ایسے ہی پروگرام کرتے رہیں تاکہ ہم لوگوں کو علم میں اضافہ ہو سکے۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے ظفیر صاحب، جہاں بھی ہوں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، صحت تندرستی کے ساتھ رکھے۔ تو یہ بھائی لوگ ہمیں قطر سے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ہمارے پروگرام کو۔ تو میں پھر فہد الاسلام صاحب کے سوال کے جواب کی طرف آ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر رمضان کے روزے قضا رہ جائیں تو 6 روزے رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے ہیں؟ میں جواب کی طرف آ رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں بیان کر دوں کہ 6 روزے ہے کیا چیز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ انه حدثه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 1164۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا کہ اس نے زمانہ تک کا روزہ رکھا۔ یہاں دہر سے کیا مراد ہے، اس میں بھی کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ تو یہاں دہر سے مراد سال بھر ہے، سال بھر، تو گویا کہ اس نے سال بھر کا روزہ رکھے۔ تو رمضان کے جو روزے ہم نے 30 دن کے رکھے ہیں تو ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے، تو وہ گویا کہ 10 مہینے روزہ رکھنے کے برابر ہوا رمضان کے 30 روزے۔ اور ہم نے جو 6 روزے رکھے ہیں یہ 2 مہینے کے برابر ہو گئے، تو 2 مہینے کو 60 دن کے برابر، تو گویا کہ 12 مہینے ہم نے روزے رکھ لیے۔ تو یہاں دہر سے مراد زمانہ نہیں ہے بلکہ دہر سے مراد یہاں سال بھر ہے، جس کی دلیل ابن ماجہ کے اندر آیا ہے ایک لفظ کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ من صام 6 ایام بعد الفطر کانت تمام السنہ، جس نے عید فطر کے بعد، عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے تو گویا کہ اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو ایک نیکی لائے گا اس کو 10 کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے جو 1715 میں شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ مسلم شریف کے اندر جو دہر کا لفظ ہے
وہ صرف سال بھر کے لیے ہے، زمانہ کے لیے نہیں ہے، اس لیے اس کو دھیان میں رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں فہد الاسلام صاحب کے سوال کی طرف۔ یہاں علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ من ساما رمضان ثم اتبعہ کا لفظ آتا ہے کہ جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے، جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے اور پھر 6 روزے رکھے، تو یہاں لفظ ہی بتلا رہا ہے کہ رمضان کے جس نے پورے روزے رکھے، اور جس پر قضا رہ گئی، چاہے سفر کے اعتبار سے یا عورتوں پہ مہینواری کے حساب سے یا اور بھی کسی حساب سے، تو گویا کہ اس نے رمضان کے پورے روزے نہیں رکھے۔ اس لیے راجح قول اس میں یہی ہے، حالانکہ اس میں اختلاف، راجح قول یہی ہے کہ قضا روزہ پہلے پورا کر لیں تب جا کر کے 6 روزی رکھیں، پورے روزے رکھ لیں تب جا کر کے 6 روزی رکھیں۔ یہ راجح ہے، اہل علم نے اس کو راجح قرار دیا ہے۔ تو فہد الاسلام صاحب کے ایک سوال کا جواب مل گیا۔ ہاں ہیلو، بولیے، کون کہاں سے؟ کٹ گیا، ایک بچہ تھا شاید یا کوئی بہن تھی جس کا نہیں آ سکا یہاں۔ تو ڈاکٹر کلیم رائن نیپال، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت لوگ جڑے ہیں، سوال کیجئے، فیس بک پر جواب ملے گا انشاءاللہ۔ ان کا دوسرا سوال ہے فہد الاسلام پٹنہ والے کا کہ LIC کرانا کیسا ہے؟ LIC یعنی لائف انشورنس۔ لائف انشورنس خالص سودی کاروبار ہے، سودی کھاتا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، بلکہ کہا جائے تو یہ حرام ہے، سودی کاروبار ہے، اس کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ میرے پیچھے یہ LIC والے 20 سال تک گھومے، انڈیا گئے تو انڈیا، نیپال گئے تو نیپال، جہاں بھی رہے وہاں ان لوگ 20 سال تک گھومے۔ میں صاف انکار کر دیا، ایک روز میں پھٹکارا، اس دن سے پھر یہ لوگ چھوڑ دیے۔ تو اس لیے LIC جو لوگ کراتے ہیں یہ سودی کاروبار ہے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، جائز نہیں ہے۔ تیسرا ان کا سوال ہے کہ زمین کو بھرنا پہ دینا کیسا ہے؟ تو زمین کو اگر وہ گروی آپ رکھ رہے ہیں، آپ اس کے نام سے رجسٹری کر دیے یا 10 آدمی کے سامنے آپ نے لکھ کر کے دے دیا گروی کے طور پر، تو اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر سود بھرنا آپ نے رکھا کہ جب تک آپ زمین نہیں اس کا قرضہ واپس نہیں کریں گے اس وقت تک اس کا اناج اپجا کر کے وہ کھائے گا، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہمارے دیہاتی میں سود بھرنا، یعنی سود پر یہ بھرنا دیا گیا ہے، تو اس طرح کرنا جائز نہیں۔ ہاں البتہ اس کو اگر دیا گیا زمین بھرنا پہ اور 10 آدمی بیٹھ کے کہہ دیا کہ تم اپجاؤ، لیکن سال میں تم کو 10,000 اس کے قرض سے معاف کرنا پڑے گا، یعنی اس میں منحا کرنا پڑے گا، تو پھر یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ اس میں سے آپ کا وہ جتنا کھائے گا اتنا آپ کا قرض کٹے گا، تو اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں، لیکن سود بھرنا دینا جائز نہیں ہے۔ چوتھا سوال ہے فہد الاسلام صاحب کا، یہ واٹس ایپ پر سوال بھیجے تھے کچھ دیر پہلے، با جماعت نماز میں 2 میٹر کے فاصلے پر کھڑا ہونا کیسا ہے؟ ہیلو، ہاں، تو نماز با جماعت میں 2 میٹر کے فاصلے پر، چونکہ یہ کورونا وائرس ایک دوسرے کے اختلاط سے، میل جول سے ہی یہ پھیلتا ہے، جیسے کہ ڈاکٹر لوگوں کا کہنا ہے، تو اضطراری کیفیت میں ضرورت کے تحت اگر اس طرح سے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز انشاءاللہ تبارک و تعالی ہو جائے گی۔ یہ اضطراری کیفیت ہے، یہ اضطراری کیفیت کو مد نظر رکھ کر کے اہل علم نے اس طرح کا فتویٰ دیا ہے۔ تو یہ فہد الاسلام صاحب کے سوالوں کے، چاروں سوالوں کے جواب الحمدللہ پہنچ گئے۔ اور جاسم احمد صاحب لکھتے ہیں، پریشانی اور مصیبت کے وقت انسان کے لیے پڑھنے پر اللہ اپنا فیض اور رحمت نازل فرماتا ہے۔ اب کیا پڑھنے پر نہیں لکھے ہیں یہ، انسان کے پڑھنے پر، یعنی اب کہنا چاہ رہے ہیں یہ کہ دعا پڑھنے سے، ہاں کوئی بھی انسان کو مصیبت آئے تو سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ استغفار بکثرت کرے،
استغفار سے ہی مصیبت ٹلتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، فرائض کی ادائیگی کریں، اور نوافل طاقت کے مطابق پڑھیں، اور صدقہ خیرات کریں، تو انشاءاللہ تعالی وہ مصیبت ٹلتی. صدقہ خیرات سے بھی مصیبت ٹلتی ہے، اور یہ ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. محمد صغیر صاحب پھر لکھتے ہیں کہ شب قدر کی رات میں عائشہ یعنی عشاء کی اذان لیٹ سے دینا کیسا ہے؟ اگر عشاء کی اذان لیٹ سے دیں اور سارے لوگ، جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، سارے لوگوں کو کوئی دشواری نہیں ہے، تو کوئی مشکل کی بات نہیں، اس لیے کہ عشاء کی نماز اگر آخر وقت میں پڑھ رہے ہیں تو اور اچھی بات ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ جو جماعت میں شریک ہوتے ہیں ان کو دشواری نہیں ہونی چاہیے. تو ایسا نہ ہو کہ 10 بجے نماز شروع کریں اور لوگوں کو پریشانی ہو جائے جماعت میں شرکت والے کرنے کے لیے، تو یہ صحیح نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ جو وقت دیا گیا ہے اس وقت پر عشاء کی نماز پڑھ لیں، اور بعد میں لوگ جگیں، اور اگر چاہیں تو تراویح کو تقسیم کر لیں کہ 4 رکعت اتنے بجے پڑھیں گے، 4 رکعت اتنے بجے پڑھیں گے، تو اس میں بھی کوئی مشکل کی بات نہیں ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. محمد ظہیر الدین، ماشاء اللہ، ظہیر الدین صاحب ماشاء اللہ لکھے ہیں. اور شمشاد احمد، مہینہ آنے کی وجہ سے روزہ چھوٹ جاتا ہے، اور رمضان بھی، تو نماز بھی قضا کرنا پڑے گا یا صرف روزہ؟ دیکھیے، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹ دیا ہے عورتوں کے لیے. عورت اگر مہینہ میں ہو یا نفاس کی حالت، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو 40 دن کا ٹائم ہے، تو اس میں عورتوں کے اوپر نماز لوٹانا نہیں ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کیا ہے. لیکن روزہ جو ہے، روزہ کو لوٹانا پڑے گا، روزہ کی قضا کرنی پڑے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ شریعت ہی کا حکم ہے، اس میں قیل و قال کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اہل علم نے کہا ہے کہ چونکہ نماز جیسے 5 وقت ایک دن میں اگر 7 دن کسی کا مہینہ آیا تو بہت لمبا اسے قضا کرنا پڑے گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم فرما کر چھوٹ قرار دیا. اور روزہ 7 دن 5 دن سال بھر میں کسی بھی دن عورت رکھ سکتی ہے، اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے. تو میرے محترم ساتھیوں، ہمارا نمبر 9816812040 کھل گیا ہے. آپ اس پر سوال کر سکتے ہیں اور اس کا جواب پا سکتے ہیں. ٹائم بہت جلدی سے نکل رہا ہے، اور اس کا خیال رکھیں ٹائم کا، تو انشاءاللہ تعالی جواب ملے گا. اور بھی ساتھی لوگ لکھے ہیں کہ یعنی جواب دیے، تو اس کا شکریہ ادا کیے ہیں. بہرحال میرا NID یہ ID ہے فیس بک پہ، اس پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے محترم ساتھیوں بزرگوں. اور یہ پروگرام آپ کو روزانہ 1:30 بجے یعنی 1:30 بجے دن سے نیپالی ٹائم سے، اور انڈین ٹائم 1:15 بجے سے 2:15 بجے تک ڈیلی پیش کیا جاتا ہے، اور جمعرات کے دن لائیو دیا جاتا ہے. اس کو یاد رکھیں. اور الحمدللہ سارے پروگرام کا YouTube بنتا ہے. جو آپ صدائے حق لکھیں گے تو اس میں آپ کو صدائے حق میں ہمارے سارے علماء کرام کے محاضرے آپ کو YouTube پر مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. شمشاد احمد صاحب لکھتے ہیں پھر سوال کہ ہم سعودی میں ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود اور عوام سے بھی دعا کی گزارش کریں. ہم لوگوں سننے والے سے، سامعین کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس سے محفوظ رہنے کی دعا کریں. اور ہمارے جو نیپالی بھائی یا انڈین بھائی یا اور بھی کوئی بھائی جو بدیش میں پھنسے ہوئے ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے آپ دعا کریں. وہاں سے ایک بھائی شمشاد صاحب کہتے ہیں کہ سامعین سے دعا کی گزارش کروا دیجیے. جاسم احمد صاحب لکھے ہیں کہ قضا نماز پڑھنے کے وقت سنت بھی پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ نہیں، سنت پڑھنا ضروری نہیں ہے. ویسے بھی سنت پڑھنا ضروری نہیں ہے. آپ صرف قضا کر لیں، آپ کی قضا پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور آپ کثرت سے نوافل پڑھیں، اور اگر سنت پڑھ رہے ہیں تو اور اچھی بات.
اور اچھی بات ہے، لیکن وہ ضروری نہیں ہے۔ اور یوں بھی کسی بھی دن سنت پڑھنا ضروری نہیں ہے، سنت مؤکدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، اس کو پڑھنا چاہیے، بلا وجہ نہیں اس کو چھوڑنا چاہیے۔ تو میرے محترم ساتھیوں، اچھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب روزہ ختم ہو گیا تو اب رمضان ختم ہو گیا تو اب روزہ کیا رکھیں، اب روزہ کیا رکھیں، اب روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میرے محترم ساتھیوں، رمضان کے بعد نوافل روزے بھی ہمارے لیے ہیں، جیسا کہ شوال کے اندر 6 روزے رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو آ رہا ہے کیا، بقرعید آ رہا ہے، تو بقرعید میں آپ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں۔ 9 ذی الحجہ کے روزہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مسلم شریف کی روایت ہے، وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرْفَةَ فَقَالَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ۔ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں، یعنی 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن اس میں صرف صغیرہ گناہ معاف ہوگا، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ تو ہم یوم عرفہ کا روزہ رکھیں، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں، لیکن جو حاجی لوگ عرفہ میں ہوتے ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، بلکہ یہ خارجی لوگوں کے لیے جو عرفہ میں نہیں ہے، حاجی نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے بعد ہمارے پاس عاشورہ کا، محرم کا مہینہ آتا ہے، جس میں عاشورہ کے روزے رکھے جاتے ہیں۔ آپ 9، 10 کو روزہ رکھیں یا 10، 11 کو روزہ رکھیں، لیکن بہتر ہے 9 اور 10 کو روزہ رکھیں ہم۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکفر السنہ الماضیہ، پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ عاشورہ کا روزہ رکھنا۔ یہ سب نوافل روزے ہیں میرے محترم ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں۔ اسی طریقے سے ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھیں گے، چاند کے 13، 14، 15 کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کو روزہ رکھا کرا اور فرماتے تھے کہ صوم ثلاثۃ من کل شہر و رمضان الی رمضان صوم الدہر، کہ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنا، تو 10 یا 30 ہو گیا، تو یہ 30 اور رمضان یہ گویا کہ سال بھر روزہ رکھنے کے برابر ہے، سال بھر روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ تو ہمیں 3 دن بھی روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے سوموار کے دن اور جمعرات کے دن یہ نفلی روزہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ سوموار کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ جب پوچھا گیا کہ آپ سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ و یوم بعثت او انزل علی فیہ، کہ سوموار کے دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھے نبی بنایا گیا، اس لیے شکرانے کے طور پر میں روزہ رکھتا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں فیس بک میں اور کیا سوالات آئے ہیں۔ محمد اشفاق صاحب کا سوال آیا ہے، السلام علیکم شیخ، ابھی ہم قطار سے دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ، آپ کو اللہ خوش رکھے، اور سونے بھی رہا ہوں، یعنی سن بھی رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ رمضان کی تلیقت سے کیا آیس نماز ختم ہو جاتے ہیں؟ اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے۔ تو عشاء کی نماز ختم ہو جاتی ہے اگر تربیح، دیکھیے آپ پھر سے لکھیے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ نے کیا لکھا ہے، اس کو پھر سے اصلاح کر کے بھیجیں تو انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ تو اس کو لکھیں۔ محمد مطیع الرحمن، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہمارے بھائی لوگ ہیں جو لکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم، محمد زین الدین میاں نیپال لکھتے ہیں کہ عید مبارک، آپ کو بھی عید مبارک ہو۔ شیخ کیا لائف انشورنس کر سکتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں عرب ممالک میں بھی تو انشورنس کرتے ہیں۔ لائف انشورنس ابھی میں جواب دیا کہ لائف انشورنس یہ سودی کاروبار ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ عرب میں کر رہے ہیں یا دنیا کے کسی کونا میں کر رہے ہیں جس میں سودی کاروبار ہے، سود کا شائبہ ہے، تو وہ کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ مور کے مالک ہیں،
फ़इन तुब्तुम फलकुम रऊसु अम्वालिकुम, अगर आपने तौबा कर लिया सूद से तो आप सिर्फ मूर के मालिक है, जो आपका असली पैसा है उसके मालिक है, उससे ज़्यादा का आप हकदार नहीं है। इसलिए इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह करने से परहेज करना चाहिए आदमी को। तो ये 98 16 81 20 40 हमारा मोबाइल नंबर खुल गया है। आप हमसे जुड़ें और सवाल करें। देखिए आज फेसबुक पे माशाल्लाह बहुत सारे भाई जुड़े हुए हैं, लेकिन रेडियो पर सिर्फ 2 आदमी का फ़ोन आया, और आप सवाल कर सकते हैं, जवाब पा सकते हैं। अच्छा, तो ये हमने नफली रोज़े के बारे में बयान किया। जुमरात के दिन रोज़ा रखने के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप जुमरात के दिन क्यों रोज़ा का अहतमाम करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उस दिन हफ्ते भर के नेक आमाल, हफ्ते भर के नाम आमाल अल्लाह के सामने पेश किया जाता है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे आमाल अल्लाह के सामने पेश हों इस हाल में कि मैं रोज़े से रहूँ। तो ये नफली रोज़ा का तौर तरीक़ा हुआ, और नफली रोज़ा रखना चाहिए इंसान को। अच्छा, एक सवाल है कि किन दिनों में रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। 5 ऐसे दिन हैं जिनमें रोज़ा रखना कतअन जायज़ नहीं है। एक ईद उल फित्र के दिन, जो अभी हमारी ईद गुजरी है, ईद के दिन, जो रमज़ान के बाद जो ईद होती है ईद उल फित्र, उस दिन रोज़ा रखना जायज़ नहीं। कोई कहे कि मैं चाहता हूँ कि आज के दिन रोज़ा रखूँ और ये करूँ वो करूँ, तो वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ियाफ़त का इनकार कर रहा है, उसके लिए कतन जायज़ नहीं बल्कि हराम है ईद के दिन रोज़ा रखना, एक दिन। दूसरे दिन ईद उल अज़हा के दिन, कुर्बानी के ईद के दिन, उस दिन भी रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। उसके बाद जो 3 दिन अय्याम तशरीक़ आते हैं, तो उन 3 दिनों में भी रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, इल्ला ये कि कफ़ारा के तौर पर जो लोग रोज़ा रखते हैं, तो अगर चाहते हैं कि अय्याम तशरीक़ में रखें तो जायज़ है। इसी तरीके से हाजी जो कुर्बानी नहीं कर सके तो वो रख सकते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए इन 5 दिनों में, ईद उल फित्र, ईद कुर्बानी और ईद कुर्बानी के 3 दिन बाद जो अय्याम तशरीक़ हैं, इन 5 दिनों में रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। इसी तरीके से शरीयत ने मना किया कि खास कर रोज़ा जुमा के दिन रखना, ये भी बेहतर नहीं, अच्छा नहीं। खास कर जुमा के दिन रोज़ा रखना बेहतर नहीं है। खास कर शनिचर के दिन रोज़ा रखना, ये भी बेहतर नहीं है। खास कर एतवार के दिन रोज़ा रखना, ये भी बेहतर नहीं। शनिचर के दिन यहूदियों की मुशाबहत हो जाती है, एतवार के दिन जो है ईसाइयों की मुशाबहत हो जाती है, इसलिए इन अय्याम से बचना चाहिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों। जमील अहमद साहब, जासिम अहमद साहब जुड़े हमसे और कहते हैं कि अगर, सवाल करते हैं, अगर कोई सदक़े फ़ित्र को ईद से पहले देना भूल जाए तो क्या करेगा। देखिए, वो आप भूल जाएंगे तो वो आप ईद के बाद यानी नमाज के बाद आप पेश कर रहे हैं तो आम सदका के बराबर होगा। आपको चाहिए कि वो आप निकाल दें, कमती में आम सदका का सवाब आपको तो मिलेगा, इसलिए इसमें भूल नहीं करना चाहिए। आदमी के पास 1 महीना टाइम रहता है, उसमें तैयारी करे, और तैयारी करके 28 29 से स्टार्टिंग होती है, तो 28 को भी दे सकते हैं आप, 29 को भी दे सकते हैं। सहाबा कराम से ये भी साबित है। इस तरह से ज़फ़ीर आलम साहब लिखते हैं, क्या ईद के नमाज में पहले रकात में सूरह अल्हा और दूसरी में सूरह गाशियात, सूरह आला और सूरह गाशियात पढ़ना ज़रूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है। सूरह आला, सब्बिस्म रब्बिकल आला, और गाशियात ये पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, ये सुन्नत है। हमें जो याद है, कुल हुवल्लाह याद है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलाक याद है, जो भी याद है हमें उन सूरतों को पढ़ना चाहिए, कोई ये ज़रूरी चीज़ नहीं है। लोग खामखा अपने ऊपर तकल्लुफ़ करते हैं और थोड़ा सा पढ़ते हैं और ज़्यादा परेशान हाल होते हैं, ये सब कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। तो मेरे मुहतरम साथियों, बुजुर्गों, 98 16 81 20 40 ये नंबर खुल गया है, आप इस पर सवाल करके जवाब पा सकते हैं। किन दिनों में रोज़ा रखना जायज़ नहीं, ये तो मैं बयान कर दिया। और अब औरतें नफली रोज़ा रखने में महारत रखती हैं, लेकिन उनके लिए शरीयत ने यह कहा है कि शौहर की इजाज़त के बगैर औरतें नफली रोज़ा न रखें। यहाँ तक कि ख़ासकर जो
जवान औरतें हैं उनके लिए बगैर शौहर की इजाज़त से नफली रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। नफली रोज़ा रखना शौहर की इताअत करने से ज़्यादा बेहतर नहीं। शौहर की इताअत करना फ़र्ज है और नफली रोज़ा रखना ये नफल है, सुन्नत है। तो जो वाजिब है उसके सामने नफल की कोई हकीकत नहीं है। इसलिए औरतों को चाहिए कि वो नफली रोज़ा रखें तो अपने शौहर से इजाज़त तलब कर लें, तब आप रोज़ा रख सकते हैं। मेरे मुहतरम साथियों, रोज़ा ये नफली रोज़े के बारे में हमने बयान कर दिया और अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से जो है इसमें आपको सब कुछ मिल सकता है, सारे सवाबात मिल सकते हैं और जितना आप चाहेंगे उतना आप अल्लाह तबारक व तआला के करीब हासिल हो सकते हैं नफली रोज़ा पा करके, नफली रोज़ा अदा करके। इस तरह से नफली नमाजें अदा करके आप अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बत हासिल कर सकते हैं। तो मेरे मुहतरम साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप से भी सवाल कर सकते हैं तो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं कंप्यूटर पे भी खोले हुआ हूँ, आप अगर चाहते हैं तो सवाल करें, उस पर हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा और आपके सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह तबारक व तआला मिल जाएंगे। मेरे मुहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, इन महीनों में हमें जो रमज़ान के बाद मौका मिला है उन महीनों को हम गनीमत जानें और गनीमत जान करके हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नफली नमाज नफली रोज़े रखें। और बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि रमज़ान शुरू होता है तो मस्जिद में भीड़ लगा देते हैं। उनकी वजह से तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं उनके लिए चांदी ही चांदी हुई। तो जो ही रमज़ान शुरू होता है तो लोग भीड़ लगाते हैं, हेलो, और चूँ ही रमज़ान ख़त्म होता है तो जो पुराने नमाजी बूढ़े लोग रह जाते हैं वही बाकी रह जाते हैं और उसी पर इक्तफ़ा करते हैं। तो मेरे मोहतरम साथियों, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें फ़र्ज़ नमाज जो है हमारे ऊपर, जो 24 घंटे में 5 वक्त की जो नमाज़ें फ़र्ज़ की गई हैं, वो कभी भी छूट उसमें नहीं है। लोग यूं ही गफलत में, सुस्ती में पढ़ करके फ़र्ज़ नमाज़ों को छोड़ते हैं। ये जायज़ नहीं है, किसी भी सूरत से जायज़ नहीं है। तो मेरे मुहतरम साथियों, ये प्रोग्राम आप जनक नंदनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज़ पर समाअत फरमा रहे हैं और हमारा नंबर खुल गया है 9816812040। इस पर आप फ़ोन कर सकते हैं और फ़ोन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और आप सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारे पास अब 2-4-5 मिनट टाइम बाकी रह गया है, इसमें आप जितना सवाल करना चाहते हैं कर सकते हैं। आज टेलीफोन से 2 ही आदमी सवाल किए हैं, हाजी असलम साहब छघरिया से। माशाअल्लाह ये हमेशा परेशान रहते हैं FM सुनने के लिए, और साबिर ये ठेढ़ा से सवाल किए हैं। तो आप लोग भी सवाल कर सकते हैं और उसका जवाब हमसे पा सकते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मेरे मुहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, मोहम्मद अशफाक साहब फिर सवाल किए हैं कि इशा की नमाज ख़त्म हो जाने के बाद तरावीह स्टार्ट है, किसी ने शामिल हो गया है, ऐशा नमाज समझ के खड़ा हो गया, सलाम फेरने के बाद पता चला कि तरावीह है, तो क्या हम समझ गए बात को कि अगर किसी शख्स की नमाज इशा में मसबूक हो गया और तरावी शुरू हो गई और वो बंदा आया और इशा समझ करके उसमें शामिल हो गया, तो उसकी नमाज का क्या हुक्म है अगर 2 रकात सलाम फेर दिया तो? बहुत अच्छा सवाल है माशाअल्लाह। अगर किसी की इशा की नमाज छूट जाए तो उसको किनारे में नमाज पढ़ने से बेहतर है
کہ وہ امام کے ساتھ تراویح میں شامل ہو جائے عشاء کی نیت سے، اور نیت زبان سے نہیں بلکہ دل سے ادا کی جاتی ہے، دل میں ہو گیا۔ تو عشاء کی نیت سے 2 رکعت ہم امام کے ساتھ پڑھیں، بیٹھیں، اور امام جب سلام پھیر لے تو ہم اٹھ کر کے جو 2 رکعت باقی ہے اس کو ہم پورا کر لیں۔ اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بہتر طریقہ ہے۔ آپ کو انشاءاللہ تعالی تھوڑی سی بھی جماعت کا ثواب انشاءاللہ تبارک تعالی آپ کو مل جائے گا۔ اگر اشفاق صاحب کا یہ سوال ہے تو وہ جواب آپ پا لیے الحمدللہ۔ چونکہ اردو کے علاوہ جو ہندی اور انگریزی میں جو لکھ کے بھیجتے ہیں فیس بک پہ، اس کو پڑھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، پریشان کن معاملہ ہو جاتا ہے، اس لیے یہ پریشانی ہوتی ہے۔ اب میرے پاس صرف 1 یا 2 منٹ باقی ہیں، آپ اس کو غنیمت جانیں اور غنیمت جان کر کے آپ سوال کریں اور سوال کا جواب پا سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میرے محترم ساتھیوں، دوستو، محمد اشفاق صاحب گویا کہ وہی سوال کرنا چاہ رہے تھے، جواب مل گیا، شکریہ۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جو آپ نے سوال کیا۔ اسی طرح سے ہمارے پروگرام سے آپ جڑے رہیں، اور اگر جو پروگرام سننا چاہتے ہیں تو آپ وقت کے مطابق ہمارے صدائے حق یوٹیوب پر آئیں، اور یوٹیوب پر آپ جس دن کا بھی محاضرہ جس عالم کا بھی سننا چاہتے ہیں آپ سن سکتے ہیں۔ نیپالی بھی سننا چاہتے ہیں نیپالی بھی سن سکتے ہیں، اردو سننا چاہتے ہیں تو اردو میں سن سکتے ہیں۔ ہر روز مختلف قسم کے علماء کرام، جامعہ اسلامیہ کے طلاب، جامعہ ام القریٰ کے، اور جو وہاں دعویٰ سینٹر ہے سعودیہ میں، وہاں کے بھی دعات، نیپالی دعات الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں شریک ہیں، اور وہ جواب اپنا محاضرہ پیش کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ بابرکت پروگرام آپ بڑے بڑے علماء کرام کے محاضرات سے آپ محظوظ ہوتے ہیں اور فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ دعا کریں کہ یہ پروگرام تعدیر چلے اور اللہ تبارک و تعالی اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ میرے محترم ساتھیوں، دوستو، بزرگوں، اب وقت تقریباً ختم ہونے کے ہو گیا ہے۔ 1 منٹ ہم آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں اور جواب دینے کے لیے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ ریڈیو کا نمبر کھلا ہوا ہے 981681 2040، 981681 2040۔ یہ لاک ڈاؤن ہے اور ہم فون سے ہی گھر میں بیٹھے آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں، اور 3 4 موبائل رکھنا پڑتا ہے اور اسی سے یہ پروگرام پیش کرنا چاہتا ہے۔ اللہ سے آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائیں۔ تو میرے محترم ساتھیوں، وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے اور کوئی سوال بھی نہیں آ رہا ہے، اس لیے اب ہم یہ پروگرام ختم کرنا چاہتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ نیپالی ٹائم 1:30 بجے سے اور انڈین ٹائم 1:15 بجے سے آپ ہمیشہ یہ پروگرام آپ سماعت فرمائیں، اور جنک نندنی جنک پور یہ فیس بک کا ہمارا ID ہے ریڈیو کا، اس پر آپ سرچ کریں گے تو آپ ہمیں 1:30 بجے سے، آپ دنیا کے کسی کونا میں بھی رہیں گے تو آپ ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں۔ ویسے میں لنک کو تمام گروپوں میں بھیج دیتا ہوں، اور پھر اس کا یوٹیوب بنایا جاتا ہے جو واٹس ایپ گروپ میں ڈالا جاتا ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں اور ان سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ سورہ الکافرون کی پڑھنے سے کتنا فائدہ ہے؟ اب سورہ الکافرون پڑھنے سے جتنے اس میں حرف ہیں آپ کو ہر حرف کے برابر 10 نیکیاں ملے گی۔ آپ اس میں اگر الف لام پڑھے، سورہ بقرہ میں الف لام میم، تو الف ایک الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، 30 نیکیاں آپ کو مل گئی۔ تو کافرون اگر آپ صدق دل سے اچھے انداز سے پڑھے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ جو محنت یہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اللہ تو اس محنت کو قبول فرمائے۔ اے اللہ ہمارے سامعین کرام کو تو خوش رکھ اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے بھائی قطر، سعودی یا دنیا کے کسی کونا میں پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کورونا وائرس تمام دنیا والوں کے لیے پریشان کن ہے، اے اللہ اپنی خاص رحمت سے اس مصیبت سے تو نجات دے۔ اے اللہ جتنے بھائی ہمارے سنے ہیں، دیکھے ہیں یا سوال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر